ایک گئے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر کا قاضی مرغی لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہی مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی ہے، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی وہ مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد جھگڑا کر رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر آ گرا۔ وہ بوڑھا شخص وہیں مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا۔ میں مرغی ذبح کروا کر گیا تھا، اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا مرغی مری ہوئی کیسے اٹھ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا، کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تم مرغی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑے اور یہودی کے بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سیٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا، سو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا قاضی کے روبرو پیش تھا۔ قاضی جی نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا، دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے، وہ اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری جان چلی جائے گی۔ تو قاضی نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔